تیسرا باب 14ویں آیت۔ 7 خطوط لکھے گئے 7 مختلف کلیسیاؤں کو۔ یہ سب سے آخری خط ہے۔ جن 6 کلیسیاؤں کو خط لکھے گئے اس سے پہلے ان سے بھی مسیح کو شکوے تھے کئیوں سے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اچھی بات مسیح نے ہر کلیسیا کے بارے میں ضرور کہی۔ لیکن یہ چرچ لودیکیا کی کلیسیا سب سے ورسٹ بدترین تھا۔ یہ کوئی ایک بھی اچھی بات مسیح نے اس چرچ کے بارے میں، اس کلیسیا کے بارے میں نہیں کہی۔ لودیکیا ایک بڑا اہم شہر تھا، بڑا رچ تھا، بڑے ہی اس کے پاس ریسورسز تھے، بڑا پراؤڈ تھا کہ ہم بڑے رچ ہیں، امیر ہیں۔ اس شہر میں ارتھ کویک آ گیا، زلزلہ آ گیا AD 60 میں۔ یہ سارا شہر یہ برباد ہو گیا۔ حکومت نے کہا کہ ہم اس شہر کو بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس شہر کے لوگوں نے انہوں نے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ ان کو مدد چاہیے نہیں تھی، انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے حکومت سے کہا کہ ہمارے پاس اپنے ریسورسز ہیں، ہم خود اپنا یہ شہر دوبارہ سے بنائیں گے۔ اور انہوں نے بنایا۔ کوئی ایڈ، کوئی امداد، کوئی مالی مدد کسی بھی بندے سے، کسی بھی حکومت سے انہوں نے نہیں لی۔ 3 چیزیں تھیں ان کے پاس۔ دولت بڑی تھی، ٹیکسٹائل کپڑوں میں یہ بڑے رچ تھے، کپڑے بناتے، ایکسپورٹ کرتے پوری دنیا میں۔ پھر ان کے پاس ایک آنکھوں کے علاج کے لیے مرہم تھا، سرما تھا، آئنٹمنٹ تھی، لوگوں کو اس سے شفا ہو جاتی تھی، پوری دنیا میں اس کو بیچتے تھے۔ بڑے امیر یہ ہو گئے۔ اس شہر میں صرف ایک ہی مسئلہ تھا کہ ان کے پاس پانی کا پراپر انتظام نہیں تھا۔ جو پانی یہ استعمال کرتے تھے وہ ایک جگہ تھی ہیراکلیوس، 6 کلومیٹر دور اس شہر سے، وہاں سے پانی اس شہر میں آتا تھا۔ گرم چشمہ تھا وہ۔ ہوتا یہ تھا کہ اس چشمے سے جب پانی اس شہر میں آتا 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، تو وہ پانی آتے آتے وہ نیم گرم ہو جاتا۔ اس پانی کو یہ لوگ پی نہیں سکتے تھے، نوزیا ہو جاتا، وامٹنگ شروع کر دیتے۔ اگر کوئی دشمن اس شہر پر اٹیک کرتا، اس شہر کو سر کرنا، اس سے فتح کرنا بڑا ہی آسان تھا، کیونکہ اس زمانے میں شہروں کے گرد دشمن جب آتے تو وہ محاصرہ کر لیتے تھے۔ اور ان کو تھا اگر کوئی دشمن اٹیک کرے گا، ہمارے شہر کے گرد محاصرہ کر لے گا، تو وہ ہمارا پانی بند کر دے گا۔ ایک ہی تمہارے پاس سورس ہے، اگر پانی بند ہو گیا تو ہم سب ویسے ہی مر جائیں گے۔ تو جب بھی کوئی دشمن اٹیک ان پہ کرتا، یہ اس سے کہتے کہ تم ہم سے کوئی معاہدہ کر لو، ہم سے گفتگو کرو، تمہیں جو چیز چاہیے، تم جو چیز ڈیمانڈ کرو کہ ہم پوری کر دیں گے، ہم تم سے لڑیں گے نہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ نہیں کرتے تھے۔ لودیکیا اس کے نام کا مطلب ہے پیپلز اپینین، لوگوں کی رائے، یا
لوگوں کی حکومت. یہ ایسا چرچ تھا جو لوگوں کی رائے کے اوپر چلتا تھا. جو لوگ پسند کرتے، جو لوگ کہتے، جو لوگ سجیسٹ کر دیتے، یہ چرچ یہی کام کرتا. مسیح نے ہر کلیسیا کی حالت کے مطابق اپنے آپ کو متعارف کروایا. اس چرچ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. لیکن اس کا پہلا سینٹنس پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے. ہماری اردو بائبل میں جتنے 7 خطوط لکھے گئے یہی سینٹنس ہے. سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ. لیکن اس سینٹنس کی ٹرانسلیشن جو کنگ جیمز ورژن ہے وہ فرق کرتا ہے، اور وہ خوبصورت ٹرانسلیشن ہے. کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے ٹو دی اینجل آف دی چرچ آف دی لوڈیسینس. ہر چرچ کے بارے میں کنگ جیمز ورژن لکھ رہا ہے ٹو دی اینجل آف دی چرچ ان دا سردیس، ان دا سمرنا. یہ چرچ، اس چرچ کو لودیکیائی کلیسیا کہا گیا ہے. یعنی کہ وہ چرچ، وہ کلیسیا جو خدا کی نہیں ہے، جو مسیح کی نہیں ہے. کیونکہ اس چرچ میں مسیح کا رول نہیں تھا، مسیح کی بادشاہت نہیں تھی، مسیح کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا. یہ اپنے لوگوں کو اپنے رولز بنا لیتے، جو لوگ پسند کرتے، جو لوگوں کو اچھا لگتا، جو لوگ چاہتے، یہ وہی کرتے. تو مسیح نے بھی پھر ان کو یہ کہا کہ یہ لودیکیائی کلیسیا ہے، یہ میری کلیسیا نہیں ہے، یہ میرا چرچ نہیں ہے. آگے لکھا ہے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے. یہ ایک ایسا چرچ تھا جو گواہی تو دے رہا تھا مسیح، لیکن وفاداری کے ساتھ نہیں. کمپرومائز چرچ تھا. بڑی جگہوں پر اس نے سمجھوتے کیے ہوئے تھے. یہ سچا نہیں رہ گیا تھا. مسیح انٹروڈیوس کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں سچا ہوں، میں برحق ہوں، میں فیتھفل وٹنس ہوں، وفادار گواہ ہوں. تم جس کی پرستش کر رہے ہو، یعنی کہ میری، میں تو سچا بھی ہوں، میں تو وفادار گواہ بھی ہوں. لیکن تم سچے نہیں ہو. تم وفاداری سے میری پرستش نہیں کرتے، میری گواہی نہیں دیتے. کمپرومائز لائف تم لوگوں نے بسر کی ہوئی. آگے لکھا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. ایک انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جو کچھ ان کے پاس تھا، نیم گرم پانی، پوشاک، دولت، سرما، مسیح نے یہی چیزیں لی ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو کچھ تمہارے شہر میں ہے انہی چیزوں کو میں لے رہا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہاری حالت بتانے کے لیے کہ تم کس طرح کے. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ جو گرم پانی ہے یہ باڈی کو ہیل کر دیتا ہے، سرد پانی جو ہے یہ انسان کو ریفریش کر دیتا ہے. لیکن مسیح کہتا ہے کہ نہ تو گرم ہے، تیرے چرچ میں لوگ شفا نہیں پاتے، شکستہ روحیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، روحیں ریفریش نہیں ہوتی. جیسے افسردہ دلی کے ساتھ آتے یہ لوگ ویسے ہی چلے جاتے. نہ تو گرم ہے، نہ تو کسی کو شفا دے سکتا، نہ تو سرد ہے، نہ تو کسی کو ریفریش کر سکتا ہے، بلکہ نیم گرم ہے. ایسا پانی ہے تو جس کو پینے سے نوزیا ہو جاتا، جس کو پینے سے وامٹ ہو سکتی. تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے جو پانی تم پی رہے ہو، نیم گرم پانی تمہیں پسند نہیں ہے، تم پینا نہیں چاہتے، لیکن تمہاری مجبوری، تم پیتے ہو، تمہیں وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، تمہاری صحت کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے لودیکیا کی کلیسیا، مسیح کہتا ہے تم میرے لیے نیم گرم پانی کی مانند ہو، میں تمہیں منہ سے نکال پھینکوں گا. آج کئی مسیحی، کئی چرچز وہ نیم گرم ہیں،
نیم گرم مسیحی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چرچز کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن خدا سے زیادہ یہ دنیاوی چیزوں کو پریفرنس دیتے ہیں۔ یہ خدا سے نفرت تو نہیں کرتے لیکن اس سے محبت بھی نہیں کرتے۔ چرچ میں یہ فرق بن جاتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں پھر فرق ہے، گانے سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، گالیاں دیں گے، ضرورت پڑے گی جھوٹ بولیں گے، ایک کمپرومائز لائف یہ گزارتے ہیں، آدھا مسیح کی طرف آدھا دنیا کی طرف۔ ان سب کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، اپنے گولز جن کو یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت کا کوئی گول ان کے پاس نہیں، اس کے چرچ کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے ان کے پاس کوئی گول نہیں ہے۔ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کر لی، انہوں نے ویزے لگوا لیے، انہوں نے گھر بنا لیے، انہوں نے پراپرٹیز خرید لی، بزنس کر لیا، کانٹیکٹس بنا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن ایک کمپرومائز لائف یہ لوگ بسر کر رہے ہیں۔ جیسے لودیکیا کی کلیسیا یہ جانتی نہیں تھی کہ ہماری حالت کیا ہے، اسی طرح سے یہ نیم گرم مسیحی یہ بھی نہیں جانتے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، خدا کی بلیسنگ ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا وہ بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ ہم بڑے پراسپر ہیں، ہمارے پاس دولت آ گئی، شہرت آ گئی، کانٹیکٹس آ گئے، ہمیں ضرورت نہیں کسی چیز کی، ہم پر خدا کی بڑی برکت آ گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسیح ان لوگوں کو ایک فرق نظر سے دیکھتا، ہم لوگ اپنے آپ کو ایک فرق نظر سے دیکھتے۔ آگے لکھا ہے، پس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، یعنی کہ یوز لیس، کوئی کام تیرے سے نہیں لیا جا سکتا، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ کئی مسیحی ان کا آج یہی حال، نیم گرمی مسیح کو پسند نہیں، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا۔ یہ کیسا چرچ تھا جو سوچتا تھا کہ ہم بڑے رچ ہیں، لیکن مسیح کہتا تھا تم غریب ہو۔ سمرنا کی کلیسیا کو دیکھیں جس کو دوسرا خط لکھا گیا، وہاں کے لوگ سمرنا کے مسیحی وہ غریب تھے، لیکن مسیح ان کو کہتا ہے کہ تم رچ ہو۔ سمرنا خود بھی ایک بڑا رچ شہر تھا، لیکن سمرنا میں جو مسیح رہتے تھے وہ بڑے غریب تھے۔ اس کا ریزن تھا، کیا ریزن تھا؟ کیسر کی پرستش ہو رہی تھی، سٹیچو بنایا ہوا تھا کیسر کا، کہا جاتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ آنا ہے، اس سٹیچو کے آگے تم نے بخور جلانا ہے، تم بخور جلاؤ گے تمہیں ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا، تم جاب کرو، اپنا بزنس کرو، جو کرنا چاہتے ہو تم کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، سال میں ایک دفعہ تم لوگوں نے آنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ لوگ جاتے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، ریلیجس ڈیوٹی، اس کو نام دیا گیا۔ مسیحوں کے پاس بھی یہی اپرچونٹی تھی، ان کو بھی یہ کہا گیا تم مسیح کی پرستش کرنا چاہتے ہو ضرور کرو، پورا سال کرو، کنونشن کرو، کروسیڈز کرو، سیمینارز کرو، چرچ جاؤ، جو دل کرتا ہے کرو، لیکن سال میں ایک دفعہ کیسر کے سٹیچو کے آگے آؤ، بخور جلاؤ، اس کو کہو کیسر از لارڈ، کیسر خداوند ہے، صرف یہ سینٹینس بولنا ہے، ہم تمہیں سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے، تمہیں جابز مل جائیں گی، تمہیں بزنس مل جائیں گے، گھر مل جائیں گے، سہولتیں مل جائیں گی، فیسلٹیز مل جائیں گی، پورا سال تم پرستش اور عبادت کرنا۔ لیکن سمرنا کے مسیحی وہ یہ کرتے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسیح کے علاوہ کسی کو خداوند ایک دفعہ بھی نہیں کہیں گے، ہماری جابز جاتی ہیں چلی جائیں، بزنس جاتے ہیں چلے جائیں، گھر جاتے ہیں چلے جائیں، لیکن ہمارا خداوند صرف یسوع ہی ہے، ہم ایک دفعہ بھی سال میں کسی کو مسیح کے علاوہ خداوند نہیں کہیں گے۔ اور یہ نہیں کہتے تھے، ان کے ساتھ بری کی انہوں نے،
ان سے جابس لے لی, بزنس چھین لیے, گھر لوٹ لیے, فائنینشل کرائسس میں چلے گئے. یہاں پر جو ورڈ لکھا ہے نا, سمرنا کو جو خط لکھا جاتا ہے غریبی, اس کا ایکچوئل مطلب ہے انتہائی غربت. غربت کا جو سب سے نچلا درجہ, یہ اس تک چلے گئے تھے, لیکن یہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے. اپنے آپ کو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, اگر یہ سچویشن ہمارے سامنے آ جائے, ہم میں سے کتنے مسیحی ہیں جو کھڑے رہیں گے؟ ہمیں یہ کہا جائے کہ سال میں ایک دفعہ تم نے یہ کام کر دینا ہے, مسیح کے علاوہ کسی کو خداوند کہہ دو, ہم تمہیں گھر دے دیں گے, ہم تمہیں جاب دے دیں گے, تمہیں بزنس دے دیں گے, تمہارے ویزے لگا دیں گے, تمہارے بچوں کو اچھی نوکریاں, اچھا پیسہ, ہم سب کچھ دیں گے. ہم میں سے کئی مسیحی ایسے ہیں جو یہ کام کریں گے, کیونکہ ہم سوچیں کہ سال میں صرف ایک دفعہ یہ کرنا ہے, پورا سال 364 ڈیز ہم مسیح کی پرستش کر سکتے ہیں. صرف ایک دن ہم یہ کام کریں گے, گھر جا کے اس گناہ کی معافی مانگ لیں گے اور بحال ہو جائیں گے. یہ ہم سوچتے ہیں. لیکن سمرنا کا چرچ وہ ایک فرق چرچ تھا, وہ کمپرومائز چرچ نہیں تھا. لودیکیا کا چرچ یہ ایک فرق چرچ بن گیا. سمرنا کی کلیسیا وہ اپنے آپ کو دیکھتی اور کہتی کہ ہم غریب ہیں, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, لیکن مسیح ان کو دیکھتا, مسیح ان کو کہتا یو آر رچ. لودیکیا کے چرچ کے لوگ وہ اپنے آپ کو دیکھتے اور کہتے کہ ہم مالدار ہیں, ہمارے پاس عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے, کانٹیکٹس ہے, ہمارے پاس پراپرٹی, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم رچ ہیں. لیکن مسیح ان کو دیکھتا اور مسیح ان کو کہتا کہ یو آر پور, تم کم بخت ہو, تم خوار ہو, تم ننگے ہو, تم رذیل, تمہارے پاس کچھ نہیں. آج کئی چرچز, کئی مسیحی وہ ایسے ہی ہیں. لودیکیا کے چرچ کی طرح کئی کلیسیائیں آج بھی کام کر رہی ہیں. ہم نے بڑے بڑے چرچز کھڑے کر دی, ہم نے چرچز میں اے سی لگوا دی, ہم نے سٹنگ ارینجمنٹس اچھی کر دی, ہم نے بڑی بڑی کوائرز کھڑی کر دی, بڑے پروگرامز ہم نے کھڑے کر دی, چرچز میں پیسہ آ گیا, ممبرز آ گئے, نام بن کے. لیکن ان میں سے کئی چرچز ایسے ہیں جو لودیکیا کے چرچ کی طرح ہی ہیں. کیا امید ہے اس چرچ کے پاس, ایسے مسیحوں کے پاس جو نیم گرم, کوئی وے آؤٹ, کوئی راستہ, اس سے یہ باہر آ جائیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ لودیکیا کی کلیسیا کو بھی مسیح نے ایک راستہ بتایا تھا. مسیح نے ان کو کہا اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں, کوئی زور زبردستی نہیں, میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. جو سونا تیرے پاس ہے, سونا ہوتے ہوئے بھی تو غریب, ایک سونا وہ میرے پاس ہے, وہ تو خریدے گا تو رچ ہو جائے. اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھا. سیلف رائچس چرچ تھا یہ چرچ سوچتا تھا کہ ہم اچھے کام کریں گے, نیک کام کریں گے, ہمیں سفید پوشاک مل جائے گی, ہم خدا کی نظر میں ہم لوگ راز باز بن جائیں گے. لیکن مسیح انہیں کہتا ہے کہ سفید پوشاک یہ تمہارے نیک کاموں سے نہیں ملے گی. سفید پوشاک صرف مجھ پر ایمان لانے سے. جو شخص مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا, مسیح کے صلیب پر ایمان لاتا, اس کے خون سے دھل جاتا, پاک ہو جاتا, صاف ہو جاتا, ایسے شخص کو خدا سفید پوشاک پہنا دیتا. اور مسیح نے ان کو آفر کیا کہ اپنی سفید پوشاک نہیں, اپنے نیک کاموں سے, اپنی نیکیوں سے, اپنے کاموں سے تم یہ نہیں خرید سکتے. ایک پوشاک جو میرے پاس ہے سفید, جب تم اس پر ایمان لاؤ گے تم یہ سوچو کہ صرف میں نجات دیں گا, تمہیں سفید پوشاک مل جائے گی. اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. آئی آئنٹمنٹ ان کے پاس تھی, سرما ان کے پاس تھا, کئی لوگوں کو شفائیں بھی دیتے تھے, لیکن خود یہ اندھے تھے. مسیح نے آفر کیا کہ ایک سرما میرے پاس ہے, وہ سرما لو, اپنی آنکھوں میں لگاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے تمہاری اسپرچول کنڈیشن وہ کس طرح کی ہے. تم اپنے آپ کو دیکھ سکو, اپنے چرچ کو دیکھ سکو, اپنی حالت کو دیکھ سکو کہ روحانی طور پر تم کس جگہ پر کھڑے. نیم گرم مسیح ہونا یا نیم گرم چرچ کا ہونا, ایسے لوگوں سے, ایسے چرچی سے مسیح نفرت نہیں کرتا.
اسی لیٹر میں ہم پڑھتے ہیں، آگے ہی ہمیں نظر آتا ہے مسیح نے کہا میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ لودیکیا کے چرچ کو کہہ رہا ہے میں تجھے ملامت کر رہا ہوں، تجھے تنبیہ کر رہا ہوں، لیکن میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، میں اسی لیے کام کر رہا ہوں۔ یہاں عزیز کے لیے جو ورڈ ہے وہ اگاپے نہیں، وہ فیلیا ہے، جس کا مطلب ہے بردرلی لو، وہ محبت جو بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان ہوتی ہے۔ مسیح کہہ رہا ہے کہ اگرچہ تو یہ سارے کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی ایک بھائی کی طرح، ایک دوست کی طرح میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ سرگرم ہو اور توبہ کر، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ عجیب چرچ، ایسا چرچ جس کے اندر مسیح نہیں تھا، اس چرچ کے باہر مسیح کھڑا ہے، باہر دروازے پہ کھڑا نوک کر رہا ہے۔ اس چرچ نے مسیح کو باہر نکال دیا۔ مجھے سادھو سندر سنگھ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ کسی چرچ میں گئے تو اس چرچ کے لوگوں نے سادھو سندر سنگھ کو باہر نکال دیا۔ وہ دروازے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا مسیح بھی باہر آ گیا۔ تو سادھو سندر سنگھ نے کہا مسیح تو کیسے باہر آ گیا؟ وہ کہتا ہے یار نہ تو مینوں بھی باہر کر دیتا۔ تو آج کئی کلیسیائیں اور چرچز ایسے ہیں جن کلیسیاؤں کے اندر مسیح نہیں، جیسے لودیکیا کا چرچ، اس چرچ کے بھی باہر مسیح کھڑا ہے، آؤٹ سائڈ دروازہ نوک کر رہا ہے، پرمیشن کوئی دے مسیح کو اندر آنے کی۔ مسیح دروازہ توڑ کے بھی آ سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک تیرا دل اس کو ڈیمانڈ نہیں کرے گا، تو اسے پکارے گا نہیں، تو اسے ویلکم نہیں کرے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ کیسے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ بڑے ویز ہے مسیح کے ہماری زندگی میں دروازہ کھٹکھٹانے کے۔ وہ اپنے کلام سے، اپنے خادموں سے تیری زندگی میں پرابلمز لا کر، تیری زندگی میں بیماریاں لا کر، تیری زندگی میں پریشرز لا کر، ججمنٹس کر کے وہ تیری زندگی پر، تیرے دل پر وہ دستک دیتا ہے کہ تو واپس آ جا، تو توبہ کر، تو اپنا دل اس کو دے، اپنی زندگی اس کو دے۔ آگے لکھا ہے اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ لودیکیا کی کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے جو ورس کلیسیا، اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ واپس آ جائیں، اگر نیم گرمی سے یہ توبہ کر لے، مسیح کہہ رہا ہے میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، انٹیمیٹ ریلیشن شپ، گہرا ریلیشن شپ۔ ادھر جو کھانے کے لیے ورڈ ہے وہ میں نے دیکھا، وہ بڑا ہی ڈفرنٹ سا ورڈ ہے، ڈپنون۔ ڈپنون یہ ایک ایسا کھانا تھا، اس وقت کھایا جاتا جب گھر کے افراد اپنا سارا کام ختم کر لیتے، کوئی کام نہیں رہ جاتا، اس وقت ڈپنون یہ کھانا یہ گھر کے افراد کھاتے، اور اس کھانے کے دوران اور اس کھانے کے بعد یہ آپس میں بڑی لمبی، بڑی دیر تک یہ گفتگو کرتے رہتے، یہ باتیں کرتے رہتے کیونکہ کام ختم ہو گیا تھا۔ مسیح ایسی ہی فیلوشپ لودیکیا کی کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ چاہتا تھا۔ کوئی جلد بازی کا وزٹ نہیں، دروازہ کھول دو، میں کھانا کھاؤں گا، اور ایسا کھانا کھاؤں گا جس میں ہم بڑی دیر تک آپس میں گفتگو کر سکیں، ہم بات کر سکیں گے، ہم ریلیشن میں رہ سکیں گے، ایک ڈیپ، ایک گہرا ریلیشن مسیح ان نیم گرم مسیحوں کے ساتھ وہ چاہتا ہے۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، اگر یہ باز آ جائے اپنے راستوں سے، نیم گرمی سے یہ باہر نکل۔ ایک اور بات مسیح نے ان کو کہی، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ ایک اور ریوارڈ، سب سے ورس کلیسیا تھی یہ، لیکن اگر یہ توبہ کریں گے تو مسیح کہتا ہے جو ریوارڈ میں ان کو دوں گا وہ 6 کلیسیوں میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ ریوارڈ کہ جس تخت پر میں بیٹھا ہوں اسی تخت پر یہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے، یہ ریوارڈ ان 6 کلیسیوں میں سے بھی کسی کو نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مسیح کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی شخص زندگی میں
लुदीकिया की कलीसिया की तरह है, नीम गर्म है, गिर चुका है, उठने के काबिल नहीं है, मसीह उसे निकाल फेंकने को है, लेकिन उसके पास टाइम है। जब तक तू जिंदा है तेरे पास टाइम है। अगर तू तौबा कर ले, अगर तू वापस आ जाए, अपनी नीम गर्मी से तू बाहर निकल आए, कंप्रोमाइज लाइफ तू बसर ना करे, सिर्फ मसीह के साथ जुड़ जाए, दुनिया से, दुनियावी चीजों से, उनके झंडों से तू बाहर आ, मसीह के सलीब पर नजर रख, मसीह के झंडे को अपने सामने रख, उसकी बादशाहत के गोल्स को अपने सामने रख। अगर तू सरगर्म हो जाएगा, अगर तू ठीक काम करेगा, अगर तेरी जिंदगियां ठीक हो जाएंगी, तो तुझे मैं वो रिवॉर्ड दूंगा जो उन 6 कलीसियाओं में से भी किसी को नहीं मिलेगा। ये उम्मीद खुदा ने ना सिर्फ लुदीकिया की कलीसिया को, बल्कि आज भी जितने चर्चिस हैं, जितने नीम गर्म मसीह हैं, उन सब के लिए मसीह की मोहब्बत, मसीह का प्यार, मसीह का तरस, मसीह का रिवॉर्ड इन सब लोगों के लिए ओपन है, और ये खुली इनविटेशन। हम में से जितने लोग इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं, जब तक आप जिंदा हैं आपके पास टाइम है। कंप्रोमाइज लाइफ, नीम गर्मी, ये मत गुजारें ऐसी लाइफ। डिसाइड कर लें, या तो यीशु या तो दुनिया, दरमियानी रास्ता इस पे ना चल, ये मसीह को पसंद नहीं। या तो मसीह की तरफ हो जाए या फिर दुनिया की तरफ हो जाएगा, एक काम कर। लेकिन अगर तू दरमियान का रास्ता चुनेगा, आधे काम दुनिया के करने, आधे काम मसीह के करने, तो नीम कर। एक वक्त आएगा कि खुदा तुझे अपने मुंह से फिर निकाल फेंकेगा, और तेरे पास कोई आंसर नहीं हो, कोई रिवॉर्ड तेरे पास नहीं होगा। लेकिन अगर तू वापस आ जाए, बहाल हो जाए, अपनी जिंदगी को ठीक करे, तो तुझे खुदा बरकत देगा, ब्लेस करेगा, वो रिवॉर्ड देगा जो खुदा ने तेरे अलावा और किसी को। तो आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या